قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں کفار قریش کے بعض سوالات کا ذکر فرمایا ہے. جیسا سابقہ آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کفار نے اور یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتارا اور ان کے جوابات دیے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک ایسی بات کا ذکر فرما دیا کہ جس کے بعد کسی اور دلیل کی اور حجت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، اگر یہ سوالات اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی نبوت کا امتحان کرنا چاہتے ہیں، یعنی تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا برہان جو ہے وہ تو اللہ کا قرآن ہے جو ہم نے آپ پہ اتارا ہے. تو جب قرآن پاک موجود ہے جو آپ کی صداقت، نبوت، رسالت کی عظیم دلیل ہے، اس کے بعد پھر کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں ہے. باقی یہ بات کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل خود قرآن ہے کہ آپ ان کو چیلنج کریں کہ ساری دنیا کے انس و جن مل کے زور لگائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ ایک صورت لے آئیں. تو جب ساری مخلوق خدا کے قرآن کے مقابلے پر ایک صورت لانے پہ عاجز ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس لانے والا اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے. تو یہ تمہیں ایک ایسی دلیل ہے کہ جیسے سورج چڑھا ہوا ہو اور کوئی بھی وقوف لالٹین کا مطالبہ کرے. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کے مزید سوالات ذکر کیے. ان آیات مبارکہ میں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ کفار کے سوالات جو ہیں وہ کوئی سمجھنے کے لیے نہیں ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کی تلاش کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کا تو مقصد ہی اناد ہے، ان کا تو مقصد ہی فساد ہے. تو جب کسی آدمی کا مقصد ہی فساد ٹھہرے
تو پھر ان کا کیا علاج ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ جہنم میں جلے گا؟ کیونکہ جب سوال ہوتا ہے بات سمجھنے کے لیے، سوال ہوتا ہے جو آدمی مسئلہ نہ جانتا ہو، ایک آدمی محض ضد میں سوال کرنا چاہتا ہے، سوال سے سوال کرتا چلا جائے گا تو اس کا تو ماں سوائے اس کے کوئی علاج نہیں کہ جب وہ اللہ کا منکر ہے، اللہ کے رسول کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، تو پھر ان کے سوالات کا کوئی جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ان سوالات میں سے اللہ نے ان کے کچھ مزید سوالات ذکر کیے، اور یہ سوالات خود چیخ کر بتا رہے ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر ہاں ایک بات ہے کہ یا تو آپ اس سرزمین حتی تفجر لنا من الارض، الارض سے مراد ہے ارض مکہ، کہ آپ اس سرزمین میں ہمارے لیے چشمے جاری کر دیں، یہاں چشمے آ جائیں، پانی آ جائے، نہریں آ جائیں، زمینیں آباد ہو جائیں، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے یہاں کھجوروں کے، انگوروں کے باغ لگ جائیں اور ان کے درمیان میں نہریں بہ رہی ہیں، یعنی یہ زمین جو ہے اب وادی غیر ذی زرع ہے، اس میں کوئی آبادی نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے باغات ہوں، انگوروں کے باغ، کھجوروں کے باغ، فتفجر الانہار خلالہا، اور ان کے درمیان میں نہریں بہ رہی، اور اگر آپ یہ ہمارے مطالبات نہیں مان سکتے ہیں تو او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، کہ آپ جیسے ہمیں ڈراتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا قہر ٹوٹے گا، تو آپ کوئی آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا دیں۔ اگر وہ عذاب آپ کے آنے سے اور آپ کے نہ ماننے سے ہم پہ آ سکتا ہے تو ہم تو آپ کو نہیں مانتے، تو آپ آسمانوں سے کوئی او تسقط علینا کسفن، کوئی ٹکڑا آسمان کا ہم پہ گرا دیں، یا پھر ایسا کریں کہ جس اللہ کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، جس الہ کی عبادت کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، وہ خدا ہمارے سامنے آ جائے، یا آپ جو ہمیں فرماتے ہیں کہ فرشتہ جبریل جو ہے اور اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور قرآن لاتے ہیں، تو آپ ایسا کریں وتأتی بالملائکۃ قبیلا، وہ ملائکہ ہمارے سامنے آ جائے، یا پھر آپ ایسا کریں او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا محل ہو، یا ایسا کریں او ترقی فی السماء، یا ہمارے سامنے آپ آسمانوں پہ اوپر چلے جائیں، لیکن ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو بو جائے، ہو سکتا ہے آپ ہماری آنکھوں کو بند کر دیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم آپ کے چڑھنے کو ایسا نہیں مانیں گے بلکہ آپ اوپر جا کے اللہ سے ایک ہمارے نام خط لے آئیں، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ، ہم پر کتاب اترے اور ہر بندے کے نام ہو اور ہم اس کو خود پڑھیں۔ اگر یہ مطالبات مان لیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی نبوت کے بارے میں غور کریں۔ تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیا ایسے سوال کرنے والا آدمی جو ہے وہ حقیقت کا متلاشی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، علماء امت نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اگر اللہ تبارک و تعالی طائف میں چشمے جاری کر سکتے ہیں، طائف میں اور شفا میں، اور موسم عظیم ٹھنڈا کر سکتے ہیں، طائف کے انگور، انار، گلاب کے پھول اور سبزیاں وہاں عظیم پیدا ہو سکتی ہیں، تو اس اللہ کے لیے مکے میں پیدا کرنا کو مشکل ہے۔ طائف اور مکے کا کتنا فرق ہے؟ 100 کلومیٹر۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی وہاں سبزہ اور وہاں باغات، بلکہ طائف کے اور مکے کے درمیان میں بھی آباد وادیاں ہیں، تو پھر مکے کو آباد کرنا کون سا مشکل ہے؟ ایک حکم ہی دینا ہے نا، اللہ نے کن فیکون ہو جا بس ہو جائے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے اپنا گھر ایسے مقام پہ رکھا ہے کہ جہاں اللہ کے کعبے کے علاوہ کوئی ظاہری اسباب کی حد تک کوئی دلچسپی کا سامان ہی نہیں ہے۔ پہاڑ ہیں، کالے پہاڑ، خشک۔ کعبۃ اللہ ہے، بالکل ایک پیالے کی طرح وادی میں ہے۔ موسم ہے شدید گرم، جس کی گرمی جو ہے وہ ضرب المثل ہے۔ آپ خود یہاں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ درجہ حرارت کہاں چلا جاتا ہے۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ میرا رب چاہتا یہ تھا کہ جو بندہ میرے کعبے کی طرف آئے وہ صرف کعبے کے لیے آئے اور کوئی دلچسپی دماغ میں آ ہی نہ سکے۔ یعنی اگر یہاں کوئی سب پہاڑ ہوتے، جھیلیں ہوتی، چشمے ہوتے، باغات ہوتے، ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ خیال آ جائے کہ چلو یار بڑے اچھے چشمے دیکھاتے ہیں، بڑا بہترین موسم ہے، سرسبز موسم ہے، بڑا وہاں کا عجیب پانی ہے، اس لیے جاتے دیکھیں گے ایسے لوگ گرمیوں میں جاتے ہیں، پاکستان کے لوگ مری جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں، انڈیا کے لوگ شملہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی یہ حکمت تھی کہ کعبۃ اللہ کو ایسے مقام پہ رکھا کہ جو آئے صرف میرے گھر کے لیے آئے، اور کوئی اس کے دماغ میں کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی۔ کیا دیکھنے آئے گا؟ پہاڑ دیکھنے آئے گا؟ پہاڑوں پہ تو کوئی سبزہ ہے نہیں۔ ہریالی دیکھنے آئے گا؟ ہریالی تو کوئی ہے نہیں۔ موسم کا لطف اٹھانے آئے گا؟ موسم تو شدید گرم ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت تھی جس کو عام جاہل نہیں سمجھتا، ورنہ اللہ چاہتے تو یہاں بھی سبزہ ہو سکتا ہے، کیا مشکل۔ اسی طرح بھی عین ہی دیکھیں کہ جب میرے محبوب کو، محبوب کائنات کو، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو کہاں؟ ایک ایسی جگہ جہاں بیماریاں ہیں، وبا ہے، ویرانی ہے، کوئی وہاں دلچسپی کا سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ ہرا شرقیہ، ہرا غربیہ، دیکھیں سب پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، راستے اتنا مشکل ہیں کہ چل نہیں سکتا ہے۔ وہاں اللہ نے ہجرت کا حکم دیا کہ ہجرت جب ہو تو خالص اللہ کے۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله۔ ہجرت اللہ کے لیے ہو اور کوئی دلچسپی کا سوال ہی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے زمزم کا پانی دیکھو
حالانکہ بعض دنیا کے پانی کے چشمے دیکھو ایسے میٹھے اور ایسا ذائقہ اور ایسا خفیف اور ایسا ہاضم پانی ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جائے۔ یعنی آپ اگر سواس، کالام، مدین اور ان علاقوں میں اگر آپ جائیں تو وہاں پانی ایسا عجیب پانی ہے ماشاءاللہ کہ آدمی کو شرم آتا ہے، کھانا کھائیں اور پانی پئیں 2 گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے کہ آدمی اب کیا کہے جن کا مہمان ہو گیا ہمیں پھر کھانا کھلاؤ۔ آدمی کو یہاں لحاظ ہوتا ہے جی ابھی تو ان بیچاروں نے اتنا خرچ کیا، کھانا پکایا، ہمیں کھلایا۔ اچھا سب سے زیادہ آپ دیکھیں نا گوشت ان علاقوں میں کھایا جاتا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہضم ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ہے اتنا گوشت کا کوئی تصور ہی نہیں۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے بڑے بڑے تنبے اور بڑے بڑے عظیم قسم کی مچھلیاں اور چیز، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے پانی ایسا رکھا پیا اور ختم۔ اچھا بعض چشمے اللہ نے ایسے رکھے ہیں جن میں سونے کے ذرات ہیں۔ کوہاٹ کے اوپر ایک جگہ ہے جہاں چشمے ہیں، ان چشموں میں اللہ پاک نے سونے کے اثرات رکھے ہیں۔ تو بڑے بڑے حکیم ہیں نا جو کشتے بناتے ہیں سونے کے، تو وہ پانی اللہ نے ایسا کشتہ بنایا ہے 15 دن رہے تو ٹی بی والا بیمار بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پانی ایسا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ باہر کی دنیا سے پانی آتے ہیں بند بوتلوں میں، یہ منرل واٹر جو ہیں، یہ جو آج یہاں تو عام اب بکتا ہے نا، آدمی لیتے گا یہ تو پانی ماشاءاللہ کوئی چشمے وشمے کے تھوڑے ہوتے ہیں، یہ تو بس ابال کے ٹھیک کیے ہوئے ہیں، یہ تو پلانٹ لگا دیتے ہیں، پانی گرم کیا، بوائل کیا، اس میں جو چیزیں ڈالنی ہیں، کوئی وٹامن کو منرل کو ڈال دیا، بس وہ پانی جناب منرل ہو گیا۔ یہ کوئی چشمے کے پانی وانی نہیں ہے۔ اصل جو ہے باہر کی دنیا میں آتے ہیں چشموں کے پانی، وہ اب بھی اگر یہاں خریدنے میں کم از کم 10 ریال کی بوتل ہوگی، وہ پانی ہوتے ہیں حقیقتاً چشموں کے، ان کو صرف صاف کیا جاتا ہے اور کچھ نہیں کرتے، ان میں ملاتے کچھ نہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر اللہ نہ کرے کوئی اثرات تو نہیں ہے، ویسے خراب، بس اس کو صاف کر دیتے ہیں، فلٹر کر دیتے ہیں، فلٹر سے گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو کیا زمزم کو میٹھا کر دینا اور ٹھنڈا کر دینا اور خوش ذائقہ کر دینا اور خوشبو والا پانی بنا دینا مشکل تھا؟ عرق گلاب میں خوشبو آ سکتی ہے، زمزم میں کیوں نہیں آ سکتی؟ کیوڑے میں خوشبو آ سکتی ہے تو زمزم میں کیوں نہیں آ سکتی؟ اگر آپ خوشبودار چائے پی سکتے ہیں تو زمزم میں خوشبو کیوں نہیں آ سکتی؟ لیکن اللہ نے فرمایا نہ خوشبو نہ مٹھاس، عجیب ذائقہ ہے جو دنیا میں کسی پانی کا بھی نہیں ہے۔ تاکہ جو آدمی زمزم پیے خالص زمزم کی نیت سے پیے، اس کو شفا سمجھ کے پیے، کسی لذت کے لیے یا مٹھاس کے لیے نہ پیے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کا منشا ہے۔ اور اللہ نے اپنا کعبہ ایسے مقام پہ رکھا اور اپنے پاک پیغمبر کو ایسے مقام پہ بھیجا، حالانکہ حضور تو ساری دنیا کے نبی ہیں۔ دیکھو نا، ٹھنڈے دل سے دماغ سے غور کریں، سوچیں کہ حضور کوئی مکے والوں کے لیے تو نہیں آئے نا۔ بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے حضور کی نبوت ہے۔ تو اللہ نے آپ کو یہاں کیوں مبعوث فرمایا؟ اچھا، اس علاقوں میں جو نعمتیں چھپی تھیں، جو خزانے چھپے تھے، جو معدنیات چھپے تھے، جو سونا، تیل، پٹرول چیزیں چھپی تھیں، وہ اتنا عرصہ ظاہر نہیں ہوئی
ورنہ اللہ چاہتے تو حضور کے زمانے میں بھی ظاہر ہوتے. یہ کہنا کہ اس وقت تک یہ ایجادات نہیں تھیں یا لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ تو خود مسلمانوں کے شاگرد ہیں، انہوں نے تو سب کچھ مسلمانوں سے سیکھا ہے. مسلمان جب علم کے معراج پہ تھے، یہ تو یورپ تو سارا بالکل جنگلی تھا، یہ تو ویسی تھے لوٹ مار کے کھانے والے، ان کا تو باپ دادا بھی معلوم نہیں تھا کسی کو. اور اسلام کے علماء جو تھے ماشاءاللہ انہوں نے کوئی علم نہیں چھوڑا، صرف قرآن و حدیث نہیں، وہ تو ایمان تھا. اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں، ریاضیات ہے، جغرافیہ ہے، فلکیات ہے، فلسفہ ہے اور نئی نئی ایجادات ہیں، سب کے موجب اصلی جو ہے وہ تو مسلمان ہیں. تو اس کے باوجود وجہ کیا تھی کہ اللہ نے اپنے اس خطے کو محفوظ رکھا کہ دشمن کی ادھر نظر ہی نہ پڑے، کوئی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ ہی نہ سکے. جو دیکھنا چاہتا ہے اللہ کو دیکھے، اللہ کے رسول کو دیکھے، اللہ کے کعبے کو دیکھے، اور خالص ایک جماعت تیار ہو جن کے دل و دماغ میں نہ سونا، نہ دولت، نہ پٹرول، نہ پیسہ، نہ لالچ، کچھ. کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے، میرا محبوب خیال فرمائیے گا، آپ اپنی اس جماعت کو اپنے آپ سے کبھی دور نہ کیجیے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. میرا محبوب یہ وہ جماعت ہے جو صبح شام دن رات ہر وقت اللہ کے ذکر میں صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی آنکھیں کبھی نہ پھیریں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا محبوب یہ تیری جماعت جو ہے نا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ہیں. تو یہ جماعت تیار کہاں تیار ہوئی؟ مکے اور مدینے کی فضا میں، جہاں کچھ نہیں، جہاں کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، بھوک ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، کھجور ہے، دودھ ہے، اس پہ گزارا ہے. 3 مہینے گزر جاتے ہیں اور سرکار دو عالم کے گھر میں کھانا نہیں پکتا. یعنی آپ کے پیروں کو مٹھائیاں آ سکتی ہیں، اللہ کے نبی کے لیے نہیں آ سکتی. یہ آپ کے جو پیر ہیں ماشاءاللہ، اللہ رحمت کرے، پتہ نہیں پیر کتنے ہیں اور نقصیر کتنے ہیں، ان کے تو گھر بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، صبح شام ہر قسم کے کھانے اور ہر قسم کے مٹھائیاں، لوازمات. اللہ کے نبی کے لیے مشکل تھا. وجہ کیا تھی کہ اللہ وہ جماعت پیدا کرنا چاہتے تھے جس نے پورے عالم کو دین پہنچانا ہے. اللہ نے وہ ایمان والوں کا ایک ایسا گروہ پیدا کرنا ہے کہ جن کی نظروں میں سونا، چاندی، دولت، اقتدار، عزت، مال کچھ بھی نہیں. جو بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو اس انداز میں جاتے ہیں کہ بوریوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، رسیوں کے ازار بند ہیں، تلواروں پہ چیتھڑے لپیٹے ہوئے ہیں، رکھنے کا ان کے لیے کوئی ان کے پاس کیس بھی نہیں ہے، باقی نہیں. کمزور سی اونٹنیاں ہیں جو بیچاری فاقے سے ہیں، جن کو کبھی پیٹ بھر کے گھاس ہی نہیں ملا، کھجور کی گٹھلیاں کھا کھا کے زندہ ہیں. لیکن ان کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، السلام علی من اتبع الہدی. انہوں نے کہا یہ کیا گستاخی کر رہے ہو؟
دربار بادشاہ کا تمہیں پروٹوکول نہیں آتا، آداب نہیں آتے؟ یہاں تو پہلے جھکنا ہوتا ہے، سجدہ کر کے پھر آدمی ہاتھ باندھ کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں ہمارے بادشاہ نے یہ نہیں سکھایا، اس نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ السلام علیکم، اور کافر ہے السلام علی من اتبع الہدی، یہ جھکنا وکنا ہم نہیں جانتے، ہم ایک دروازے کے جھکنے والے ہیں، بس ختم۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، مردک کی اونٹنیاں ہیں، پرانی قسم کی تلواریں ہیں، اور جناب اکڑ کے کھڑے ہیں۔ اس نے کہا اچھا پوچھیں تو صحیح ان سے کیا چاہتے ہو بھائی، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جناب ہم پیغام لائے ہیں، ہم قاصد ہیں، اور سیدھا سا پیغام ہے اسلم تسلم، اسلام لے آؤ۔ انہوں نے کہا اچھا اگر ہم اسلام نہ لائیں تو پھر کیا کرو؟ انہوں نے کہا پھر ایسا کرو کہ اسلام نہیں لاتے ہو تو جزیہ دو، ہمارے باگزار بن جاؤ، ہمیں باقاعدہ سالانہ ٹیکس ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اچھا اس نے کہا اچھا یہ بھی نہ کروں تو پھر کیا؟ اس نے کہا پھر میدان میں تلوار فیصلہ کرے گی۔ بس 3 باتیں ہیں۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، بادشاہ تھا، فوج اس کے پاس، اب 2 آدمی ایسے کھڑے ہوں سامنے فقیر، فقیروں پہ کس کی نظر پڑتی ہے؟ وہ جو اطلس و کم خواب کے لباس میں اور شاہی تخت پہ بیٹھا ہے اور مورچھل اوپر کھڑے ہیں اور عملہ ہے اور ہاتھ باندھے سامنے خدام حشم کھڑے ہیں، اس کو تو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کفار جو ہیں روز بروز زیادہ چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، کیا ہے یار یہ مسلمان ہیں کیا؟ ان کو تو ہم پیس کے رکھ دیں گے، پتہ لگتا ہے کہ تمہارے گھر میں 18,000 اور مسلمان ہو گئے۔ کیا ہو گیا ابھی؟ ہو کیا گیا؟ کیا ہے پاگل؟ یہ کیا ہے چیز؟ کیا ہے یہ پتہ؟ پھر خبر آتی ہے کہ 28,000 اور مسلمان ہو گئے۔ اتنے عجیب قوم ہے، پاگل ہو گئے۔ یہی بے آئینی ہی وہ کیفیت تھی اس بادشاہ کے سامنے، وہ دیکھ رہا ہے، اس نے آخر حکم دیا، مانا یہ تھا کہ ان کے منہ میں مٹی مارو اور جا کے یہ اپنے جس نے بھیجا ہے اس کو بتائیں کہ ہماری طرف سے یہی جواب ہے۔ تو بادشاہ آتا ہے نا طریقہ یہ تو نہیں کہ مٹی اٹھا کے مار، انہوں نے کہا مٹی کا ٹوکرا لے آؤ، ان کے سر پہ رکھو اور بھاگ جاؤ، جاؤ اپنے جس نے بھیجا ہے اس کے منہ پہ جا کر مار دو۔ ٹوکرا لے آئے مٹی کا، کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ لے جاؤ اور جس نے تمہیں بھیجا ہے نا ہمارے پاس ان کو جا کے دے دو، یہی ہمارا جواب ہے، یعنی تمہارے منہ میں مٹی۔ ان نے ٹوکرا لیا، سر پہ رکھا اور کہا الحمدللہ، اور خوش ہو کے مسکرا رہے۔ اچھا نے کہا پاگل تو نہیں ہوگا، ہم ان کی توہین کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں اور یہ ہنس رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پوچھو تو صحیح ان سے، بے وقوف ہنستے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، حکومت زمین پہ کی جاتی ہے، تم نے اپنے ملک کی مٹی ہمیں اپنے ہاتھوں سے دی ہے، بہت جلدی ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ، فکر نہ کرو۔ ہم آئے اور پھر یہی چشم فلک نے دیکھا کہ ابھی وہ تیاری میں سوچ میں تھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، اور مسلمان دریا عبور کر کے دوسرے دن حملہ کیا، فتح کر۔
پھر ایک دن خود نہیں بیٹھے محلات میں، خود نہیں شاہی لباس پہنے، اپنے پاس وہی اونٹنی ہے، وہی کپڑا ہے۔ حضرت عمر بیت المقدس فتح کرتا ہے تو ٹاکیاں لگی ہوئی، کوئی لباس سے فاخر نہیں۔ تو اس لیے اللہ چاہتے تھے کہ میرا گھر ایسے مقام پہ ہو کہ جب تک وہ جماعت پیدا ہوتی ہے کسی دشمن کی ادھر نظر ہی نہ پڑے، جو دیکھے تو ایمان کی نظر سے دیکھے، نہ دیکھے تو بھی وہاں جا کے کیا کریں گے۔ اب دیکھو نا، جو مسلمان نہ ہو وہ کہے گا میں کیا کروں گا یار، وہاں کیا دلچسپی ہے بھائی۔ یہ تو ابھی ماشاءاللہ چلو رہنے کے لیے اچھے ہوٹل بن گئے، سڑکیں بن گئی، ماشاءاللہ وسائل ہو گئے، انتظامات ہو گئے، ورنہ آج سے 40 سال پہلے آپ دیکھیں کیا حال تھا۔ چھوٹے ہوائی جہازوں پہ بڑے آدمی جب حج پہ آتے تھے نا، چھوٹے ہوائی جہازوں پہ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد اتنی ریت اڑتی تھی ماشاءاللہ کہ ایئرپورٹ سے باہر آتے آتے ماں بھی نہ پہچانے کی میرا بیٹا ہے۔ یہ تو اب عالم ہے نا، اللہ پاک نے جزائے خیر دے حکومت کو کہ اس نے اس ملک کو بنایا ہے، ڈیولپ کیا ہے، اور دنیا کے کوئی بڑے سے بڑا ملک جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج سے 50 سال پہلے کیا ہے، ہم مدینہ شریف جاتے تھے نا، ٹرک ڈھونڈتے تھے جو لوڈڈ ہو، جس میں چینی جا رہی ہو، چاول جا رہا ہو، آٹا جا رہا ہو، بھرا ہوا ہو، اس کے ساتھ جا کے بات کرتے تھے کہ بھی ہمیں اس کے اوپر بٹھا دو، کیونکہ ٹرک لوڈڈ ہو نا تو دھکا کم لگتا تھا، ورنہ تو ماشاءاللہ سب سیدھا آدمی ایسے اٹھتا تھا، سب چھت میں لگتا تھا۔ اس لیے اللہ پاک چاہتے تو اللہ تو کہتے ہیں کوئی مشکل ہی نہیں ہے، لیکن کافروں کے سوال دیکھو جی میں نہریں بنا دو، چشمے جاری کر دو، باغات لگا دو، اچھا یہ نہیں تو چلو آسمان کا ٹکڑا گرا دو، کوئی ایسی بے وقوف قوم ہوگی جو اللہ کا عذاب مانگے۔ اچھا چلو یہ بھی نہیں تو اللہ نے خود ہمارے سامنے آگے بات کریں، ملائکہ ہمارے سامنے آگے کھڑے ہوں، جی میں جبریل علیہ السلام ہوں، السلام علیکم، کیا جناب خیریت ہے، نبی پاک کو مان لو۔ اچھا چلو یہ بھی نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے سامنے آسمانوں میں جائیں، جانے کے بعد یہ نہیں کہ پھر ہم مان لیں گے، آپ کہہ دیں میں گیا تھا، آپ تو معراج میں بھی گئے تھے نا، نہیں، ہمارے پاس باقاعدہ اللہ میاں خط لکھے اور ہر بندے کے نام خط ہو کہ فلان ابن فلان میں تمہیں لکھ رہا ہوں کہ تم میرے نبی کو نبی مان لو۔ جب ہم اٹھیں تو خط سرانے رکھے ہوں، ہم پڑھیں گے پھر غور کریں گے۔ تو ان سوالات کو دیکھ کے خود اندازہ کر لیں کہ کیا یہ سوال ہدایت کا متلاشی، جو بندہ ہدایت چاہتا ہو، جو بندہ اللہ کا راستہ ڈھونڈنے والا ہو، ایسے سوال کرتا ہے؟ اللہ پاک نے دیکھے کیسا جواب دیا، اللہ اکبر۔ فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری ان کو ایک جواب دے دو کہ بدبخت ہو یہ مجھ سے مانگتے ہو، میں تو ایک انسان ہوں، میں تو ایک بشر ہوں، ہاں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، پیغام لانے والا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، باقی میں انسان ہوں، نہ میرے بس میں چشمے جاری کرنا ہے، نہ میرے بس میں نہریں جاری کرنا ہے، نہ میرے بس میں باغات لگانا ہے۔ اگر اللہ چاہیں تو معجزہ عطا فرما دیں، اللہ نہ چاہیں تو نہ عطا فرمائیں، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو ایک انسان ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا اللہ کے حکم سے کہ میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، ہاں اللہ نے مجھے نوازا ہے کہ اپنا وحی دے کے رسول بنایا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا۔ اللہ کے پیغمبر کے یہ ذمہ نہیں ہوتا کہ تمہیں معجزات دکھلائے، اللہ کے پیغمبر کے ذمہ یہ نہیں ہوتا کہ جو تم مانگتے جاؤ وہ تمہیں دکھلاتا جائے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو حضور کو معجزے دیے ہیں
ایمان سے کہیں کہ زمین میں نہریں جاری ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، زمین میں تو نہریں ہوتی ہیں۔ اب بھی آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک ڈیم بنتا ہے اور ڈیم کے بعد جناب کئی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، تو یہ تو انسان بھی بنا لیتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ میرے مدنی نے اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں رکھا، صحابہ کہتے ہیں اتنا پانی تھا کہ جس میں حضور کا ہاتھ ڈوب گیا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا جس نے پانی پینا ہے پی بھی لو، وضو ہی کر لو۔ 1500 بندہ ایک پیالے سے پانی پی رہا ہے۔ صحابہ کہتی ہیں خدا کی قسم میں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حضور کی انگلیوں سے نہریں چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ تو کمال تو معجزے کا یہ ہے کہ حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں۔ زمین میں تو ہوتے رہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے معجزات مانگے، ایمان سے کہیں نہیں ہے کہ آپ آسمانوں پہ جائیں، حضور پاک صرف آسمان پہ نہیں 7 آسمانوں پہ سدرۃ المنتہا اللہ نے معراج بھی کرا دیا۔ باقی یہ کہنا کہ کتاب اترے، اللہ نے قرآن جیسی کتاب بھی اتاری، شہر رمضان الذی انزل، اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا۔ تو معجزات تو اللہ نے سارے دیے ہیں میرے محبوب کو، لیکن اگر کوئی دوستی اور محبت کی آنکھ سے دیکھنا چاہے نا، اگر دشمنی کی آنکھ سے دیکھنا چاہو تو پھر کیا ہو سکتا؟ اور بھی باغ لگ جائیں، آپ نے دیکھا نہیں حضور کے باغ کا معجزہ کہ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کافر سے جن کے پاس تھے اس سے کہا کہ بدلے مکاتبت لے لو، مجھے آزاد کر دو، اس نے کہا ہاں ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا کیا شرط؟ اور انہوں نے کہا ایک دو کھجوروں کا مجھے باغ لگا کے دو، اس میں جس دن پھل آئے گا، اور دوسرا اتنا سونا دو۔ حضرت سلمان اداس ہو کے حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے فرمایا ماذا بک یا سلمان، سلمان کیا حال ہے، کیا کیا ابھی تمہارے اس کافر نے؟ اس نے کہا حضور وہ آزاد کرنے کے لیے تو تیار ہو گیا ہے، لیکن شرطیں ایسی لگا دی ہیں کہ وہ آزاد میں ہو نہیں سکتا۔ تو نے فرمایا کیا شرط لگائی ہے؟ اس نے کہا حضور وہ کہتے اتنا اوقیہ سونا دو، میرے پاس تو ایک ماشا سونا نہیں ہے، اور اتنے چھٹانک سونا کہاں سے دوں؟ اور دوسری شرط حضور اس سے بھی اب مشکل ہے، کہتے ہیں کھجوروں کا باغ لگا کے دو، اور کھجوریں جب پھل کے اتریں گی پھر تمہیں آزاد کروں گا۔ حضور نے فرمایا سلمان پھر گھبرانے کی کیا بات، مت گھبرا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیا صبح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری، کسی نے حضور کی خدمت میں چھوٹا سا ایک ڈلہ سونے کا پیش کیا۔ حضور نے فرمایا یا سلمان تمہارے سونے کا انتظام تو ہو گیا، یہ لے جاؤ۔ اس نے کہا تو یہ تو تھوڑا ہے، میں تم لے جاؤ بس۔ باقی بات ہے، حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ تمام صحابہ فیصلہ کرو، انصار مدینہ فیصلہ کرو، میرے سلمان کی آزادی کا مسئلہ ہے، تم کتنے کھجوریں دو گے، تم کتنے دو گے، تم کتنے دو گے؟ کسی نے 5، کسی نے 10، کسی نے 2، کسی نے 4 باغ کی کھجوریں مل گئیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہو تو پھر کیا نہیں ہو سکتا؟ آدمی سوچتا ہے نا کیسے ہوگا، یعنی میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جو والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسجد بنائی تھی نا اپنے گاؤں میں، مدرسہ مسجد، پرانا ہو گیا، پوشیدہ ہو گیا، 100 سال گزر گیا، بالکل گرنے کے، کچھ تو گر گیا، کچھ گرنے کے قریب آ گیا، کچھ 73 میں جو فلڈ آیا اس نے مزید تباہ کر دیا۔ تو میں جب وہاں گیا تو دیکھا تو بڑا دل دکھا کہ بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے والد نے
نصف صدی تک قرآن و حدیث کا درس دیا ہے، اور جہاں 300 طلباء ہوتے تھے، اس دور میں جہاں روٹی بھی نہیں ملتی تھی، دیہات میں کہاں سے روٹی آتی تھی؟ وہ مانگے تانگے کی روٹیاں، دال ساگ روٹی ٹکڑے۔ مجھے یاد ہے گڑ کی چائے بناتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چینی تو دیکھی نہیں تھی، بڑا دیکھا ہوتا تھا، اس میں جناب پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، عجیب وہ چائے تھی، پتہ نہیں کوئی رسالہ تھا کیا تھا، خدا جانے۔ وہ گڑ بھی کالا سیاہ، دیکھنے سے بھی آدمی کو طبیعت ٹھیک ہو جائے، صاف ہو جائے، اور مٹی کے پیالے جناب وہ بھر بھر کے طلباء کو خود پلاتے تھے اپنے ہاتھ سے، لیکن اس وقت وہ مزہ دیتے تھے۔ اور افطار جو ہے وہ کیا ہوتا تھا؟ لسی، ایک مٹکا لسی کا لیا، بس پانی ڈال رہے ہیں اور پلا رہے ہیں۔ وہ ہمارے بلوچیوں میں ایک مثال ہے کہ جھگڑا اور لسی جتنا بڑھاؤ بڑھ سکتی ہے، کہ جھگڑا بھی اتنا بڑا نا، اس میں کون سا مشکل ہے؟ ایک آدمی کو دھپا مار دو، شام پھر جھگڑا، دوسرے دن کسی اور کو تھپڑ مار دو، پھر جھگڑا۔ جھگڑا کا کیا بڑھانا ہی ہے نا، لسی میں بھی جتنا پانی ڈالتے جاؤ بڑھتی جائے گی۔ تو اس محنت سے والد رحمت اللہ علیہ نے وہاں درس قرآن و حدیث دیا، اور سارا علاقہ مشرک تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یہاں اگر تو سارے موحد بن گئے ہیں نا روٹی کھانے کے لیے، جو طویل لکھتے تھے نا یہاں بڑے موحد ہیں، بڑے باپ دادا یہی کام کرتے تھے، یہ آ کے کہتے ہیں سب کافر ہیں، سب سے پہلے اپنے باپ دادے کافر کرتے، انا للہ و انا، اتنا شرک تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس علاقے میں بیٹھ کے توحید کا کام کیا، کہہ دینا تو آسان ہے۔ تو خیر بہرحال وہ مسجد کا حال دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا، تو میں نے اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو جمع کیا، میں نے کہا یار یہ اللہ کا گھر ہے، یہ حال ہو گیا ہے تو مسجد نہیں بناتے۔ اب وہ جناب لوگ کہیں کہ جناب کون بنائے گا، مکی صاحب تو ہیں، جوگیوں والا پھیرا ہے، تو کبھی ایک دن کے لیے آتے ہیں، ایک دن رہتے ہیں، دوسرے دن غائب، کون مسجد میں بنائے گا؟ میں نے جناب ظہر کی نماز کے بعد اعلان کیا، ابھی صبح کی نماز کے بعد سارے گاؤں والے آ جاؤ، مسجد شہید کرو۔ سارے آ گئے، ایک دن میں مسجد گر گئی، لیبر بھی لگانی پڑی ہے، ایک دن میں کام ہو گیا۔ دوسرے دن میں نے کہا بھی جتنے علاقے کے ذمہ دار ہیں، جن کے پاس ٹریکٹر ہیں، ٹرالیاں، سب لے آؤ اور ملبہ اٹھاؤ، ایک دن میں صاف ہو گیا۔ چوتھے دن میں نے کہا ہر ذمہ دار 10 15 مزدور بھیجیے، ایرے بناؤ، کھدائی ہو گئی۔ والد صاحب نے جو باغ لگایا تھا کسی زمانے میں، وہ جنگل بن گیا تھا، 4 ایکڑ کا باغ تھا، وہ نے کہا اس کو بیچی، تو لکڑی بیچی تو 9 لاکھ کی بک گئی۔ مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، 50 لاکھ لگ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں کہاں سے لگ گیا۔ تو یہ ہمارا کمال نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتے ہیں تو بن جاتا۔ صرف شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت خالص، بس ایک بات کا ہمیشہ یاد رکھو، میری بات ہمیشہ مدرسے والوں کو بری لگے یا اچھی لگے، مدرسہ ہو، سرائے ہو، رباط ہو، یتیم خانہ ہو، لنگر ہو، جب تک تمہاری نیت خالص ہے تمہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے۔ جس دن گھپلا شروع ہوگا نا، چندہ آیا 1 لاکھ اور 50,000 خود پی گئے، پھر انشاءاللہ ساری زندگی بھیک مانگتے رہو گے۔ لکھ لو میری بات ڈائری پہ، نوٹ کر۔ جس دن مدرسے کے پیسے میں، رباط کے پیسے میں، خیرات کے پیسے میں گھپلا شروع ہو گیا نا، اور پھر مولویوں نے بیٹھ کے دلائل شروع کیے کہ جناب 24 گھنٹے کے ملازم میں ہمیں حق نہیں ہے کہ اتنا کھائیں، وہ جناب پہلے تم کیوں نہیں کھاتے تھے؟ مدرسے کا پیسہ جب سے آنا شروع ہے، اب تمہیں مسئلے یاد آئے۔ جب تک تمہاری نیت خالص رہے گی، اللہ کا گھر کبھی محتاج نہیں، مدرسہ کبھی محتاج نہیں۔ اور یار لوگوں کے میراثیوں کو روٹی مل جاتی ہے، محمد پاک کی حدیث پڑھنے والے بھوکے مر جائیں گے۔
اور بھانڈ ہوتے ہیں، نٹ ہوتے ہیں جو تماشے دکھاتے ہیں، ان کو روٹی مل جاتی ہے، اور جو کالا کالا رسول اللہ کریں گے بیٹھ کے، ان پہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ بالکل کوئی غم نہ کرے، میں تو خود حیران ہوں۔ ابھی مجھے 2 دن ہوئے، رپورٹ آئی ہے، آڈٹ رپورٹ آئی ہے مدرسے کی، 13 لاکھ روپے 1 سال کا خرچہ ہے۔ چل رہا ہے، اللہ پاک دے رہے ہیں۔ پچھلے دفعہ انہوں نے مجھے لکھا کہ جی گندم کی تکلیف ہے، میں نے کہا بھی اپنی گندم کتنا ہے لے لو۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو 500 من گندم چاہیے، تو 500 من۔ مجھے اپنے کچھ ساتھی کہنے لگے جی آپ کی 1500 من تو کل گندم ہے، 500 آپ مدرسے کو دے رہے ہیں۔ میں نے کہا چھوڑے یار، عقل کرو، یہ مدرسہ نہ ہوتا تو گندم کہاں سے آتی؟ مدرسے کی وجہ سے والے صاحب وہاں بیٹھے زمینیں لی اور ہم زمیندار بن گئے۔ میں نے کہا ہم کیا کرتے وہاں، وہ ہمارا کوئی حق تھوڑا ہے، وہاں تو ہم مہاجر تھے۔ دے تو وہی مدرسے۔ اچھا خدا کی شان میں تو گندم اتنی مہنگی ہو گئی، وہ ہماری 1000 من جو بچی وہ 1500 کے بھاؤ لگ گئی، تو ہمارا کتنا نقصان ہو؟ پیسے تو ہمارے گھر واپس آ گئے۔ مدرسے کو گندم مل گئی، ہماری گندم مہنگی ہو گئی، نقصان کیا ہوا ہمارا؟ ما نقص مال من صدقۃ قط، خیرات سے مال میں کبھی کمی نہیں آئی۔ ابھی محتمین صاحب کا فون آیا تھا کہ اتنے پیسے دیے، میں نے کہا میرے حساب میں کچھ پڑے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں پڑے، لے لو۔ اور جی سارے پیسے آپ کی طرف سے لے لو۔ میں نے کہا کیوں نہ لے لو، چلو پڑے ہیں تو لے لو، بس ختم کرو بات۔ اور مجھے یقین ہے کیا فرق پڑتا ہے، 2-3 لاکھ میں دوں گا، اللہ 6 دے گا۔ اللہ کسی کا احسان رکھتا ہے؟ تم دے کے تجربہ تو کرو نا، نیت تو کرو نا، دینے والے تو بنو کبھی۔ تم اخلاص کے ساتھ دینے والے بنو اور پھر دیکھو کہ خدا تمہیں کیسے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو مکے میں بھی نہریں جاری ہو سکتی ہیں، اور اللہ نے میرے محبوب کو وہ معجزات دیے ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے، لیکن فرمایا میرے محبوب ان کو جواب دے دو۔ یہ تھوڑا ہے کہ جو بندہ معجزہ مانگے ہم دکھاتے جائیں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ ابھی یہ طالب میرے پاس بیٹھا ہے، پچھلے سال حج میں یہ جو ٹیپ شیپ بناتا رہتا ہے، استاد، میں نے کہا کیا ہو گیا استاد؟ استاد ہم ایک مسجد بناتا ہے ادھر، ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہیں، استاد ادھر نماز کیسے پڑھے گا؟ استاد ہم مسجد بنائے۔ میں نے کہا بناؤ۔ کہتے استاد ادھر پیسہ بہت لگے گا۔ تم بناؤ، نیت تو کرو بے وقوف پاگل آدمی، نیت تو کرو دل سے۔ نہیں استاد زمین تو ہم نے خرید لیا، رجسٹری لے کے دوسرے دن آ کے کہتے دیکھو جی ہم زمین تو لیا ہوا ہے۔ میں بناؤ، اللہ کا شکر ہے کل بتا استاد الحمدللہ چھت پڑ گیا۔ اللہ پاک نے یوں ہی بیٹھے بات کر رہا تھا، میرا ایک دوست بیٹھا تھا، اس نے کہا بڑا مسجد 5 لاکھ ہوتے ایک آدمی نے دے دی۔ اللہ نیت اس کی ٹھیک ہوگی مسجد اور ترقی کرے گی، جس دن نیت خراب ہو جائے گی خود خراب ہوگا، ہمیں کیا بگڑے گا، ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ تم اللہ کے کام میں نیت کرو خالص کہ مولا تیرا گھر بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، اور یہاں ہم نے وضو خانہ بنانا ہے، یہاں ہم نے پانی غریب ہیں، پانی نہیں ہے، نل لگا، دیکھو خدا خود ذریعے بنائے، صرف تم نام لکھواؤ بس، باقی کام ہوتے جائیں گے۔ میری بیوی کو، میرے بیوی بچے پاکستان میں ہیں، میرے والد نے بیوی سے کہا کہ تم حلف اٹھاؤ کہ شوہر سے پیسے نہیں لو گی، اس نے حلف اٹھا لیا، کوئی بات نہیں، وہ حلف توڑ دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تم پیسے دیتے رہو۔ اچھا حلف پورا کرنا ہے تو وہ یہ کہے کہ پیسے نہیں لوں گی، وہ نہ مانگے تم پیسے دیا کرو، تو میں نے تو نہیں مانگے، تو قسم سے بھی کفارے سے بھی بچ جاؤ گے۔ یہ ہوتا رہتا ہے بابا، والدین کو خوش کرنے کے لیے کوئی 10 مسکین کا کھانا کو مہنگا نہیں ہے،
حمد اور ثنا کا فرق پڑھنا ہے نا، منطق کی کتابیں پڑھو۔ صحابہ کرام میں سے حضرت علی، حضرت فضل، حضرت عباس نے غسل دیا۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ نہیں آیا کہ نوح علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ کہتے ہیں جماع میں تاخیر ہوتی ہے، جماع میں کیا؟ مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ اگر نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے کیا پڑھیں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی۔ ایک آدمی نے آج سے 4 سال پہلے حج کیا تھا، اس نے آج تک طواف زیارت نہیں کیا، تمہیں کیسے پتا ہے؟ 4 سال تم اس کے ساتھ رہے ہو۔ اچھا، مکے میں رہتے ہوئے کوئی طواف تو کیا ہوگا نا کبھی؟ جو کیا ہوگا وہ طواف زیارت خود بخود ہو جائے گا، لیکن ایک دم ادا کرے کہ وقت پہ ادا نہیں کیا، اور استغفار کرے، توبہ کرے، باقی کوئی بات نہیں۔ کہتے ایک آدمی کی بیوی شعبان میں عمرے پہ آئی، مدینے چلے گئے، واپسی پر عورت کو ایام آ گئے، مکے پہنچ کے کمرے میں وہ کپڑے اتار کے لیٹے رہے۔ اب مجھے سمجھاؤ نا، دونوں نے احرام باندھا یا نہیں باندھا؟ اگر دونوں نے مدینہ منورہ سے میاں بیوی دونوں نے عمرے کی نیت کی، لبیک اللہم لبیک پڑھا، اور مکے میں آ کے عورت کو تو ایام آ گئے لیکن مرد کو تو ایام نہیں آئے نا، اس نے عمرہ کیا یا نہیں کیا؟ اس نے عمرہ کر لیا، بیوی تو کر نہیں سکتی تھی جب تک پاک نہ ہو۔ اگر میاں بیوی لیٹے رہیں لیکن جماع نہ کریں کوئی بات نہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ حالت احرام میں لا رفث ولا فسوق، کہ کوئی شہوانی بات بھی نہ ہو، شہوت سے نظر بھی نہ ڈالے، چھیڑ خانی بھی نہ کرے۔ تو بہرحال اگر ایسا کیا ہے صدقہ کر دو، اور اگر عمرہ ہی نہیں کیا تھا تو دونوں عمرہ بھی کرو اور ایک ایک دم بھی ادا کرو۔ ایک آدمی ہے، غریب آدمی ہے، وہ آیا تو تھا مزدوری کے لیے، لیکن اللہ نے اس کو عمرہ بھی نصیب کیا اور حج بھی نصیب کیا۔ الحمدللہ، خدا کا شکر کرو، تمہارا عمرہ بھی ٹھیک ہے، تمہارا حج بھی ٹھیک۔ میرے بھائی مسئلہ سمجھو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، کس پر؟ جو صاحب استطاعت ہے۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت سے کیا مراد ہے؟ آنے جانے کا خرچہ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی معنی نہیں، اس پہ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اللہ کی شان ہے کہ کسی بہانے، مزدوری کے بہانے، کسی بہانے ہم مکے میں آ گئے۔ اب تو ہم نے مکے سے حج کرنا ہے نا، تو اب مکے سے عرفات جانے آنے میں کتنا خرچہ ہوگا؟ 50 ریال۔ اگر ہم پیدل نہ بھی جائیں 50 ریال سے زیادہ خرچہ نہیں ہوگا، 5 ریال میں مینا اور 10 ریال میں عرفات اور 10 ریال میں واپس آ جائیں گے، تو لہذا آپ کا حج ہو جائے گا، کوئی فکر نہیں، حج بھی آپ کا ٹھیک ہے اور عمرہ بھی آپ کا ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے یہی سبب پیدا کر دیا کہ آپ ڈیوٹی پہ آ گئے، نوکری پہ آ گئے، مزدوری پہ آ گئے، اللہ نے مکے پہنچا دیا۔ اب مکے سے حج کرنا آپ کی استطاعت میں ہے، تو آپ نے کر لیا، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اگر ایک عورت نے حج کر لیا، 17 ذی الحجہ کو طبیعت خراب ہوئی، بڑا آپریشن کرنا پڑا، لڑکی پیدا ہوئی اور 1.25 مہینے تک ہم بیماری میں رہے اور مدینہ منورہ نہیں جا سکے،
اور جب ہماری طبیعت ٹھیک ہوئی تو ہمیں کہا گیا کہ اب تمام حجاج چلے گئے ہیں، اب آپ مدینہ نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، آپ کے حج میں کوئی نقص نہیں۔ مدینہ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ مدینہ منورہ کی زیارت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ کا سفر نہیں کر سکا تو اس کے حج میں کوئی نقص نہیں کہ مدینہ منورہ کا زیارت کرنا حج میں شامل ہو، مناسک حج کا حصہ ہو، یہ نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی نے حج کے مثلا کئی لوگ ہیں مکے میں حج کرتے ہیں لیکن مدینہ شریف نہیں گئے سارا سال، کوئی بات نہیں، یعنی اس کے حج میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ باقی یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے اور مدینہ منورہ کی محبت نصیب فرمائے۔ اصل بات تو میرا بھائی یہ ہوتی ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہیں کہ ہم جس دور میں حج میں آئے تھے اس دور میں یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ جانا جو ہے بڑا مشکل ہوتا تھا، اور 2 مہینے میں قافلے پہنچتے تھے اور قافلے لوٹ لیے جاتے تھے۔ تو میرے ساتھ کچھ جو لوگ آئے ہوئے تھے علاقے کے ذمہ دار، وہ تھے بھی بالکل غالی بریلوی اور بدعتی قسم کے پیر پرست اور بڑے عاشق بنتے تھے، لیکن جب آگے حالات سنے کہ جناب لوگ مارے جاتے ہیں اور 2 مہینے لگتے ہیں، راستے میں بندہ پڑا رہتا ہے، تو روز مجھ سے پوچھے مولوی صاحب اگر مدینے نہ جائیں حج تو خراب نہیں ہوگا؟ اب عشق تو جواب دے گیا نا جی، عشق تو ہوتا ہے نا صرف حلوہ شلوہ کھانے تک یا جھنڈیاں لگانے تک، وہ عشق تو ہمارا چوری والا عشق ہے نا، خون دینے والا عشق تو ہے نہیں۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمرۃ العقبہ کی رمی کرنے کے لیے جب ہم 10 تاریخ کو گئے تو ہم کنکریاں مار کے جا رہے تھے اور میرے استاد تھے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کنکریوں کے لیے آ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو مجھے بھی تم وہابی کہتے ہو، میرا استاد تو پھر بڑا وہابی ہوا نا، میرے استاد آ رہے ہیں ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو والد صاحب کہتے ہیں میں جا کے ملا، حضرت کھڑے ہو گئے، میں نے پوچھا حضرت حالات ایسے ہیں اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ نہ جائے تو اس کا حج ہو جائے گا اور حج میں تو کوئی نقص نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی خیر محمد، جو پوچھا کرتے ہیں وہ جایا نہیں کرتے اور جو جایا کرتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ جس نے مدینے جانا ہے پھر مسئلے پوچھتا ہے، مرنا ہے تو مر جاؤ، پھر تکلیف ہوتی ہونے دو، عشق کے بعد مسئلہ کیا پوچھتا ہے؟ تو جس نے جانا ہے وہ پوچھتا تھوڑا ہے۔ تو باقی آپ مجبور تھیں، آپ کا آپریشن تھا، آپ عورت ہیں، آپ مجبور تھیں، آپ نہیں جا، آپ کے حج میں کوئی نقص نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم انا نعوذ بك عن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم انا نعوذ بك عن جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی نفسانی سب بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔ یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما۔
یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو، نسلوں کو اور نسلوں کی نسلوں کو دین والا بنا، یا اللہ بری صحبتوں سے بچا، برے اعمال و اقوال و افعال سے بچا، صراط مستقیم نصیب فرما، یا اللہ بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں دین کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں دین کی فضائیں پیدا فرما، یا اللہ حضور کی امت کے ہر بندے کو دین کا سپاہی بنا، دین کا داعی بنا، دین کا مبلغ بنا، تبلیغ کرنے والا بنا، دین کے لیے چلنے والا بنا، دین کے لیے وقت لگانے والا بنا، دین کے لیے نکلنے والا بنا، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تمام مسجدیں، مدرسے، معاہد سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جن کی ضروریات ہیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.